الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ۔ سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ سبحان اللہ۔ سرکار کی توصیف وظیفہ زمان کا، سرکار کی توصیف وظیفہ زمان کا، یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں گے۔ سرکار کی توصیف وظیفہ زمان کا، یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں گے۔ اللہ بھی انہیں رکھے گا محبوب یقیناً، اللہ بھی انہیں رکھے گا محبوب یقیناً، اللہ کے محبوب سے جو پیار کریں گے۔ سبحان اللہ۔ مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا، مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا، ہم سرور کونین کا دیدار کریں گے۔ سبحان اللہ۔ بے شک مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا، ہم سرکار کونین کا دیدار کریں گے۔ جاؤ جو مدینے تو سنو کان لگا کر، جاؤ جو مدینے تو سنو کان لگا کر، سرکار کی باتیں در و دیوار کریں گے۔ بے شک میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیوان، وقت بھی بہت زیادہ تاخیر ہو گئی ہے اور طبیعت بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کوئی گفتگو طویل کی جائے، لیکن اعلان ہوا تھا اور بہت سے لوگوں کا اصرار بھی تھا، تو میں کچھ معروضات بہت آسان طریقے سے آپ کے سامنے چند رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب سے دنیا بنی ہے اس کے پہلے دن سے لے کر آج تک اور صبح قیامت تک انسان کی زندگی میں ایک بہت بڑی سچائی ہے جسے موت کہا جاتا ہے۔ دنیا میں بہت سے مذاہب، بہت سے فکریں، بہت سے فلسفے وجود میں آئے، لوگوں نے انکار کرنے کی حد پار کر دی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی لوگوں نے انکار کیا۔ لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار آج تک کوئی بھی نہ کر سکا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں وہ مرنے کے لیے آئے ہیں، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے جامع انداز میں بیان کر دیا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس نے فرعون و نمرود کو بھی نہیں چھوڑا، بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی نہیں چھوڑا، بڑے حکیموں کو بھی نہیں چھوڑا، طبیبوں کو بھی نہیں چھوڑا، بڑے سلطنت کے مالکوں کو بھی نہیں چھوڑا، اور جو غاروں میں جا کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیے تھے موت نے انہیں بھی نہیں چھوڑا۔ یہاں تک کہ کائنات کا کوئی ایسا جز نہیں ہے جس کو موت نہیں آنی ہے، موت ہر ایک کو آنی ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور اس سلسلے میں جب ہم مسلمان ہیں تو ہماری تخلیق کا ایک مقصد ہے، تو ہماری موت کا بھی ایک مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ساری باتیں تفصیل کے ساتھ بیان فرما دی ہیں۔ تو موت کے بارے میں ہمارے اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، قبر کے بارے میں تعلیمات کیا ہیں، اس کے حوالے سے کیسی تیاری کرنی چاہیے، یہ ہر ایک چیز اپنے اندر ایک الگ الگ عنوان رکھتی ہے، اور یہاں پر اتنی گنجائش نہیں کہ ان تمام باتوں کا مکمل طور پر تذکرہ کیا جا سکے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کی تلقین کی کہ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ اس بات کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر کہا کرتے تھے اور فرماتے تھے جب تم خوشی میں ہوں گے تو موت تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دلائے گی
اور اگر تم غم میں ہوں گے تو جب تم موت کا تذکرہ کرو گے، موت کو یاد کرو گے، تو تمہیں ایسا محسوس ہوگا یہ تکلیف ختم ہو جائے گی، پھر موت کے بعد راحت ملنے والی ہے، اس بات سے تمہیں دل میں سکون محسوس ہوگا۔ تو موت کو کثرت سے یاد کرو۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی ایسا بھی شخص ہے جو گھر میں مرے لیکن وہ کل قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو گھر میں مریں گے لیکن قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے وہ شہیدوں کے ساتھ متعاشر ہوگا۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا جو دن اور رات میں اپنی موت کو 20 مرتبہ یاد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قیامت کے دن انہیں شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل کے پاس سے گزرے، لوگ ہنس رہے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ تم اپنی محفلوں میں موت کا تذکرہ کرو، یہ تمہاری خوشیوں کو خراب کر دے گی، اور تم اپنی محفلوں کو موت کے ذکر سے مخلوط کرو، یہ تمہارے دل کو دنیا سے بے رغبت کر دے گی۔ اور اگر جو میں جانتا ہوں تم جاننے لگ جاتے تو بہت تھوڑا ہنستے اور بہت زیادہ روتے۔ موت ایک دردناک حقیقت ہے جو ہر ایک پانی ہے اور کب آنے والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے بھی فرمایا، موت ایک کھلا راز ہے، بہت کھلا راز، کھلا کہتے ہیں اوپن اور راز کہتے ہیں پوشیدہ کو۔ حضور نے دونوں باتیں جمع فرما دی اور فرمایا موت ایک کھلا راز ہے، کھلا اس اعتبار سے کہ ہر انسان کو پتہ ہے آنی ہے، اور راز اس اعتبار سے کہ کسی کو نہیں پتہ کب آنے والی ہے۔ تو موت کے حوالے سے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ تیار رہے، موت اچانک آ جائے گی، کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔ اس کے حوالے سے ہم کتنے تیار ہیں، کس پوزیشن میں ہم آج اپنے آپ کو رکھتے ہیں۔ اگر موت کا فرشتہ پیغام اجل لے کر آ جائے اور کہے کہ اب تمہیں چلنا ہے، تو بتاؤ ہمارے پاس کیا ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ہم موت کے فرشتے کو لبیک کہہ سکیں۔ یہ آج کا عنوان ہے آخری سفر، یعنی جب بندہ سفر میں نکلتا ہے تو سفر کے سارے انتظام کر کے نکلتا ہے، تو موت ایک ایسا آخری سفر ہے جس کے بعد کسی کو نہیں آنا واپس، صرف منزل تک پہنچنے تک ایک مسلسل سفر ہے، اور اتنا لمبا سفر ہے کہ ایک بار موت کا مزہ ہم چل لیں گے تو پھر قیامت آ جائے گی، پھر قیامت تک واپسی نہیں ہونی ہے۔ کوئی چیز کم پڑے گی تو واپس مکان آ کر نہیں لے جا سکیں گے، بازار جا کر خرید نہیں سکیں گے، تو اس کے لیے تیاری ابھی سے کرنی ہے۔ جب سفر شروع ہو جائے گا تو پھر تم ایک دن کا بھی زمین سے نہیں اٹھا سکو گے۔ اپنے پاس اگر تجوریاں بھری ہوئی ہیں، مال کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، بینک بیلنسوں سے ہمارے سارے اکاؤنٹ فل ہیں، ہمارے مکانات بڑے عیش و عشرت کے بنے ہوئے ہیں، ہمارا بیڈ روم میں اے سی ہے، کولر ہے، ساری آسائشیں موجود ہیں، لیکن اگر ہم نے آخری سفر کے لیے تیاری نہ کی تو سنو ہم نے دنیا میں رہ کر اپنا وقت ضائع کر دیا، اور اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار نہ کیا تو ہم بہت بڑے خسارے میں ہیں۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ ڈرنے والا کون سا انسان ہے اور سب سے زیادہ عزت دار کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے جو اپنی موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے، اور جو انسان سب سے زیادہ اپنی موت کے لیے تیاری کرتا ہے اسی کے لیے دنیا میں شرافت ہے اور آخرت کے دن بزرگی ہے۔ یعنی عزت اور ڈرنے والا وہی انسان ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرے اور اس کے لیے تیاری کرے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کے بعد فرمایا، اے عبداللہ اس بات کو سنو کہ اگر صبح میں خیال آ جائے، صبح ہو جائے تو تم رات کا انتظار مت کرنا، اور اگر رات ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرنا۔ اور دنیا میں عبداللہ کوئی نہیں جانتا کہ کل اس کا نام کس میں ہوگا، کل اس کا نام کیا پکارا جائے گا، وہ میت کہلائے گا، فوت شدہ کہلائے گا یا زندہ کہلائے گا، کوئی نہیں جانتا۔ تو لہٰذا موت کے حوالے سے بڑے چوکنا رہنا،
ایک شخص کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تذکرہ کیا گیا، تعریفوں کے صحابہ نے پل باندھ دیے، بڑا نیک ہے، اچھا انسان ہے، عبادت گزار ہے، یہ اعمال کرتا ہے، یہ اعمال کرتا ہے، یہ اعمال کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہ موت کو بھی یاد کرتا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے کبھی اس کی زبان سے موت کا تذکرہ نہیں سنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ تم جس منصب کو اسے قرار دے رہے ہو، جتنی تعریفیں تم اس کی کر رہے ہو، ان باتوں کا اہل نہیں ہے، کیونکہ سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے، سب سے زیادہ نیک پرہیزگار متقی وہی ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہے۔ ہم نے اپنے اعمال کو بہت سیمت کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، مجھے بخاری شریف کا وہ خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یاد آتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم بیان فرماتے ہیں، اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے منبر پر اور کہنے لگے مجھے تم نے میرے بعد دو باتوں کا خوف ہے، مجھے کسی چیز کا خوف نہیں میرے بعد تم کیا کرو گے، لیکن مجھے تم میں دو باتوں کا خوف ہے۔ ایک، تم خواہشوں کے پابند ہو جاؤ گے، خواہشوں کے غلام ہو جاؤ گے۔ جب تم خواہشوں کے غلام ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں نفس کی خواہشات حق کا ساتھ دینے سے پیچھے کر دے گی۔ پھر دوسرے حضور فرماتے ہیں تم لمبی امیدیں باندھنے لگو گے، اور جب لمبی امیدیں باندھو گے تو دنیا کی محبت تمہارے دل میں بیٹھ جائے گی اور عمل کرنے کا جذبہ تمہارے دلوں سے ختم ہو جائے گا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اسے بھی دیتا ہے جس کو وہ پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اسے دین عطا فرماتا ہے۔ پھر فرماتے سنو تم دین والے بنو، دنیا کے بیٹے نہ بننا۔ سنو دنیا پیٹ پھیر کر جانے والی ہے اور آخرت اپنی جگہ سے پوچھ کر جو تمہارے قریب آ رہی ہے، تو تم اس کے لیے تیاری کرو، اور جو اس کے لیے تیاری نہیں کرے گا وہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دعوتی بانو، امیدیں کم رکھو اور امیدیں بالکل بھی مت رکھو۔ اور امیدیں کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے حضرت اسامہ بن زید جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے بیٹے تھے، حضرت زید بن حارث کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید نے ایک مہینے کی اجرت ایڈوانس میں لے لی، پھر اس سے کنیز خریدی۔ جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو حضور نے فرمایا مجھے اسامہ پر تعجب ہوتا ہے کہ وہ ایک مہینے کی امید باندھ کر بیٹھا ہوا ہے کہ ایک مہینے تک زندہ رہوں گا، اور جو قرض میں نے ایک مہینے کا ادھار لیا ہے وہ ایک مہینے کے بعد پھیر سکوں گا۔ اللہ اکبر، میں محمد اس رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، مجھے اتنی بھی امید نہیں کہ میں پلکیں بند کروں تو پلکیں کھول سکوں، اور پلکیں کھولوں تو پلکیں بند کر سکوں۔ میں کھانے کے لیے نوالا اٹھاتا ہوں تو میں یہ سوچ کر اٹھاتا ہوں یہ نوالا ابھی حلق میں نہیں جائے گا، ابھی نہیں بولوں گا کہ موت آ جائے گی۔ اتنی بھی امید نہیں ہے کہ نوالا اندر جا سکے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر فرمائی، مجھے پین دیجیے، آپ دو پین دیجیے اگر کسی کے پاس ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمائی، 3 لکڑیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، پھر اسے ایک جگہ زمین پر رکھا، پھر اس کے قریب ایک جگہ رکھا، پھر تیسری لکڑی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دور رکھا، پھر اس کے بعد فرمایا یہ انسان ہے، پھر یہ اس کے بازو جو بالکل قریب میں رکھی ہوئی چیز ہے، یہ موت ہے۔ انسان اور موت اتنے قریب قریب ہے، اور جو دور حضور نے لکڑی رکھی فرمایا یہ تمہاری امیدیں ہیں جو کبھی مکمل نہیں ہوں گی، یہاں تک کہ موت تمہیں آ کر چوب لے گی۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے ایمان، ہمیں یہ امید ہے کہ آج کے بعد 1 سال بعد کیا کریں گے، 2 سال بعد کیا کریں گے، 10 سال بعد ہمارا مکان کیسا ہوگا، ہماری پوزیشن کیا ہوگی، یہ ہماری فکریں بنی ہوئی ہے۔ حالانکہ امید کبھی کسی کو ملنے والی نہیں ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کسے بھی آ سکتی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔
اس کے لیے دن متعین نہیں ہے، وقت متعین نہیں ہے. یہ بچوں کو بھی آ سکتی ہے، جوان کو بھی آ سکتی ہے، بوڑھے کو بھی آ سکتی ہے، بیمار کو بھی آ سکتی ہے، تندرست کو بھی آ سکتی ہے، صبح بھی آ سکتی ہے، شام بھی آ سکتی ہے، نیند میں بھی آ سکتی ہے، بیداری میں بھی آ سکتی ہے، یہ گھر میں بھی آ سکتی ہے، سڑک پر بھی آ سکتی ہے، ہاسپٹل میں بھی آ سکتی ہے. لیکن ہم نے اس کے لیے تیاری کی. اللہ اکبر، یہ موت ہے. اللہ اکبر. حضرت حسن بصری، کون حسن بصری؟ جن کے بارے میں حضرت اشعث رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں حسن بصری کی محفل میں گیا تو میں نے ان کی محفل میں، ہر محفل میں میں نے دیکھا ان کی محفل میں جہنم کی آگ کا تذکرہ ہوتا تھا، آخرت کے معاملات کا تذکرہ ہوتا تھا، اور صرف کثرت کے ساتھ موت کا تذکرہ ان کی محفلوں میں ہوتا تھا. وہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ موت کا فرشتہ ہر گھر میں 3 مرتبہ تجسس کے لیے داخل ہوتا ہے. یعنی تجسس یہاں پر جاسوسی کے لیے کہ کس کا وقت کتنا بچ گیا ہے، کس کا رزق کتنا بچ گیا ہے، کس کی روح کب قبض کرنی ہے. بس یہ تجسس کے لیے، جاسوسی کے لیے، اس کی دیکھ بھال کے لیے موت کا فرشتہ مکان میں داخل ہوتا ہے. اور اگر کسی کا رزق ختم ہو جائے، کس کا وقت ختم ہو جائے تو اس کی روح قبض کر لیتا ہے. جب روح قبض کرتا ہے تو اس پر گھر والے رونا شروع کرتے ہیں، اور جب گھر والوں کو روتا ہوا دیکھتا ہے تو موت کا فرشتہ ملک الموت اس مکان کے کواڑ کو، اس کے دروازوں کی چوکٹوں کو اپنے دونوں ہاتھ سے پکڑ کر کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم، میں نے اس کا رزق نہیں کھایا، میں نے اس کا وقت پورا نہیں کیا، میں نے اس کی عمر میں نے ختم نہیں کی، اس نے اپنا رزق خود مکمل کیا ہے، اپنا وقت پورا اس نے گزارا ہے، عمر اس نے پوری کی ہے، اور میں ضرور تمہارے مکانات میں آؤں گا، بار بار آؤں گا، اور کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ سب کی روحوں کو قبض کر لوں گا. حضرت امام حسن بصری یہ فرماتے ہوئے رونے لگے اگر ملک الموت کی آواز اہل مکان سن لیتے تو میت کو بھول جاتے اور اپنی ذات پر رونا شروع کر دیتے. اللہ اکبر. یہ ایک موت کی حقیقت ہے جو انسان کو چکنی ہے، لیکن ہمارے دل میں موت سے محبت نہیں ہے. ہم موت کو پسند نہیں کرتے، ہم موت سنتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، موت سنتے ہیں تو بدک جاتے ہیں. حالانکہ انسان کتنی بھی کوشش کر لے موت سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. ہاں انسان کوشش کر لے تو اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے، لیکن موت سے نہیں بچا سکتا. ہم موت سے بچنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کرنا چاہتے. موت کیا ہے؟ موت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے موت اللہ سے ملاقات کرنے کا ایک پل ہے جو بندے کو اللہ سے ملاقات کراتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا جو بندہ خود اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا، جو موت کو پسند نہیں کرتا گویا وہ اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا، تو پھر اللہ کو سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا. ایک اللہ کی بارگاہ میں للکارا جاتا ہے مرنے کے بعد بھی، جو موت کو پسند نہیں کرتا. موت کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں تحفۃ المؤمن الموت، موت مومن کے لیے تحفہ ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. موت اتنی عظیم چیز ہے کہ اگر موت کی حقیقت لوگوں کو پتہ چل جائے تو ہر انسان مرنے کے لیے تیار ہو جائے. حضرت ابن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، وہ سفر کے لیے جا رہا تھا تو اس نے لباس منگوایا. جب اس نے پہلا لباس منگوایا اسے پہلا لباس پسند نہیں آیا، اس نے واپس کر دیا. دوسرا لباس منگوایا، دوسرا لباس پسند نہیں آیا، واپس کر دیا گیا. تو اس کے جو محل میں سب سے قیمتی لباس تھا وہ لایا گیا، اس نے پہن لیا. سواری منگوائی، پہلی سواری پسند نہیں آئی، دوسری سواری پسند نہیں آئی، پھر جو سب سے اچھی سواری تھی وہ منگائی گئی، اس پر سوار ہوا. پھر اچانک ابلیس آیا اور اس کی ناک میں ایک سور پھونکی تو اس کے پورے جسم پر تکبر طاری ہو گیا. اس نے اپنے ساتھ ایک فوج دے دیا، لشکر دے دیا اور سفر کے لیے نکل گیا. اچانک راستے میں انسان ملا اور انسان نکل کر اس کی سواری کے نکیل کو پکڑ لیتا ہے، اسے سلام کرتا ہے. اس نے سلام کا جواب نہیں دیا، وہ بڑا متکبر ہو گیا. یہ غریب فقیر جس کا لباس پرانا تھا وہ سیدھا تھا،
اس کی مہار پکڑ لی اور اس سے کہا کہ تم نے گستاخی کی بادشاہ کی سواری ہو کر کہا کہ میں تمہاری لکیر نہیں چھوڑوں گا، تمہاری سواری کی رسی نہیں چھوڑوں گا، بلکہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، کہا مجھے نیچے اترنے دو۔ وہ کہنے لگا تمہیں اترنے کی مہلت نہیں ہے، بلکہ تم اوپر بیٹھے رہو اور میں تمہیں یہیں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ ایسے نہیں کہوں گا، تم اپنا کان قریب لاؤ پھر میں کہوں گا۔ تو جب اس بادشاہ نے اپنا سر جھکایا، کان قریب کیا اس کے منہ کے پاس، تو کہنے لگا میں موت کا فرشتہ ہوں اور تمہارے لیے موت کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اب بادشاہ کے پسینے چھوٹ گئے، پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ پھر اس نے کہا مجھے تھوڑی مہلت دو، میں اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتا ہوں، میں اپنے مال و اسباب کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو موت کے فرشتے نے کہا یہ کسی صورت ممکن نہیں کہ تو اپنے گھر والوں کو دیکھ سکے، ان سے ملاقات کر سکے اور تو اپنے مال و اسباب کا جائزہ لے سکے، اتنا ملک الموت کہتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے سر کو ایسے ہی جھکایا، ایک لکڑی کی طرح سواری سے گر جاتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے۔ پھر وہ انسان اسی حالت میں ایک نیک اور عبادت گزار انسان کے پاس جاتا ہے، پھر اسے سلام کرتا ہے، وہ سلام کا جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا تو کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ ایسے نہیں کان میں کہنا چاہتا ہوں۔ وہ کان قریب کرتا ہے تو کہتا ہے میں موت کا فرشتہ ہوں اور تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو جو مومن ہوتا ہے وہ خوشی سے مچل جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے غائبانہ کسی ایک انجان آدمی سے، کسی سے ملاقات کرنے میں اتنی دلچسپی نہیں، اتنا شوق نہیں جتنا مجھے موت سے ملاقات کرنے میں مزہ ہے، اس میں دلچسپی ہے، کیونکہ یہ تو مجھے اپنے رب سے ملا دیتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ چلو میں تیار ہوں، مجھے لے کر چلو گے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے نہیں، تم جو کہو گے، جو چاہو گے، تم اگر گھر والوں سے ملنا چاہو گے، جو عمل کرنا چاہو گے، تمہیں چھٹی ہے۔ اس نے کہا میرے لیے اجازت ہے، ایسا تمہیں حکم دیا گیا؟ کہا ایسے ہی حکم دیا گیا۔ تو کہتا ہے پھر تم مجھے وضو کرنے کا موقع دو، مجھے نماز پڑھنے کا موقع دو، جب میں سجدے کی حالت میں جاؤں گا تو پھر میری سجدے کی حالت میں میری روح قبض کرنا۔ اللہ اکبر۔ پھر ملک الموت اس حالت میں اس بندے کی روح قبض کرتے ہیں جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ موت ایک ایسی عظیم نعمت ہے جو اللہ سے بندے کو ملاقات کرا دیتی ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ موت ہے جو نبیوں سے، صدیقین سے، شہداء سے، صالحین سے ملاقات کراتی ہے۔ وحسن اولئک رفیقا، یہ کتنے بہترین ساتھی، ان سے بہتر تو کوئی ساتھی ہو ہی نہیں سکتا۔ موت تو انسان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کراتی ہے، اس سے بڑھ کر موت کی اور کیا فضیلت بیان کی جا سکے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے نبی سے محبت کرتے ہیں، تو پھر موت سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ موت کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ موت کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ موت ہی تو ہے جو ایک گناہگار انسان کو بھی معزز بنا دیتی ہے۔ اب اس کے لیے نئے لباس کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اس کے لیے غسل کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ وہ پہلے پیچھے ہوتا تھا، اب اسے سب سے آگے رکھا جا رہا ہے، سارے لوگ اس کے پیچھے ہیں۔ کل تک لوگ اس کے بارے میں برائی کرتے تھے، آج لوگ اس کے سرانے کھڑے ہو کر اسے سلام پیش کر رہے ہیں، اس سے خوشبو لگا رہے ہیں، اس کی تعظیم کی جا رہی ہے، اس کی تقریب کی جا رہی ہے۔ اس سے جو بھی معاملات تھے اس کے لیے درگزر کیا جا رہا ہے، اس کے لیے آنسو بہائے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ حد ہو گئی۔ کل تک جسے دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، آج اسے اپنے کندھوں پر سوار کر لے جا رہے ہیں۔ آخر یہ فضیلت اسے کس چیز نے دی؟ حالانکہ اس کی ساری اہمیت ختم ہو گئی، ساری ڈگریاں فنا ہو گئی، سارے عہدے اس سے چھین لیے گئے، اب اس کا کوئی اپنا مکان بھی نہیں ہے، خود اس کی اولاد اسے اپنے مکان میں ایک رات رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب اس سے تمہیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، پھر بھی اسے کندھوں پر تم نے کیوں اٹھایا ہے؟ اس کی تعظیم تم نے کیوں کی ہے؟ اس کے لیے نئے لباس کا اہتمام کیوں کیا ہے؟ اسے سب سے آگے کیوں رکھا؟ اسے سر پر کیوں اٹھایا؟ تو کہو گے کرتے ہیں تعظیم جنازے کی اس لیے کیونکہ وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا۔ سبحان اللہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ اور عاشق کہتے ہیں دل کیوں مضطرب نہ ہو موت کے انتظار میں،
سنا ہے وہ آئیں گے دیکھنے مجھے مذاق کے، جب وہ آئیں گے تو پھر میرا دل تو موت کے لیے تڑپے گا۔ کوئی ایسی نیند کی گارنٹی نہیں ہے کہ بندہ سو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے۔ ہم سوئیں گے، امید ہے مطلب خواب میں آ جائے اپنا دیدار کرا دے، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آج سوئیں گے تو دیدار نبی حاصل ہوگا۔ لیکن موت ایک ایسی نیند ہے جب بندہ سو جاتا ہے تو 100% اس بات کا یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا۔ تو یہ ہے قبر میں سرکار تشریف لائیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے مجھے اٹھائیں تو پھر میں ان سے یوں کہوں اے فرشتوں پائے ناز مصطفیٰ سے اب میں کیوں رکوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ بے شک سبحان اللہ۔ موت کو پسندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے کرتے ہیں۔ موت بری چیز نہیں ہے، بہت اچھی چیز ہے، اس سے محبت کرو۔ یہ محبت کرنے کی چیز ہے، اس سے نفرت کرنے کی چیز نہیں۔ جس نے اس سے نفرت کی اللہ اس سے ملاقات پسند نہیں کرتا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو جام ہے وہ شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیفیت مختی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے، اگر جان چلی جائے اور دیدار مصطفیٰ ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور مومن کے لیے معراج کیا ہو سکتی ہے۔ تو موت تو تحفۃ المومن الموت، موت کو ایک مومن کے لیے تحفہ ہے جو اس کی زندگی میں اسے دیا جاتا ہے۔ تو موت کو یاد کرو، موت سے محبت کرو، اور آخری چیز موت کے لیے تیاری کرو۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے موت کو اور زندگی کو پیدا فرمایا ہے۔ دیکھیں نا کتنا کمال ہے قرآن کے ان الفاظ میں، الذی خلق الموت۔ اللہ فرماتا ہے پہلے ہم نے موت کو پیدا کیا ہے۔ تخلیق کرنے میں زندگی پہلے نہیں ہے، پہلے اللہ نے موت پیدا کی ہے، اس کے بعد زندگی پیدا کی ہے۔ یعنی ابھی انسان کے پیدا ہونے میں شک تو کیا جا سکتا ہے، لیکن جو پیدا ہو گیا ہے اس کے مرنے میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ الذی خلق الموت، پہلے اللہ نے موت پیدا کی ہے، والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے اس لیے زندگی اور موت پیدا کی ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ صرف عمل نہیں، اچھے عمل کون کرتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دے دیا، نفس اس کے اندر ڈالا، نیکی کرنے کا اور گناہ کرنے کا اختیار اس کے پاس ہے۔ نیکی کا اختیار، نیکی کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو پہلے سے دے رکھی ہے، اسی لیے جب بھی نیکی کرو تو اس پر اتراؤ مت، کیونکہ وہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ سے ڈرایا ہے۔ اب اگر گناہ کرو گے تو گناہ اللہ کی توفیق کی طرف سے نہیں ہے بلکہ تمہارے نفس کی شرارت کی وجہ سے۔ اسی لیے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ نے شاید تقدیر ایسی لکھ دی تھی اس سے گناہ ہو گیا، تو نہیں، یہ بہت بڑی جسارت ہے جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر تہمت باندھتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف صرف نیکی کی نسبت کی جائے گی۔ مولا جو نیکی میں نے کی وہ تیری توفیق سے ہے، اور جو گناہ میں نے کیا ہے وہ اپنے نفس کے شر کی وجہ سے میں نے کیا۔ تو اس سلسلے میں بندے کو چاہیے کہ وہ اچھے اعمال کرے، اور اچھے عمل میں بہت سارے اعمال تو یہاں پر بتا نہیں سکتا کیونکہ وقت سمیٹنا چاہتا ہوں گفتگو کو، لیکن ایک بات عرض کر دوں، اپنے اخلاق کو اچھے کر لو۔ اگر مر جاؤ گے تو پھر تم کتنے نمازیں پڑھتے تھے، کتنے روزے رکھتے تھے، کتنے تہجد گزارتے، کیسے تھے تم، یہ صرف تم جانتے ہو، تمہاری نمازیں تمہیں قبر میں پیدا ہو جائیں گے، لیکن تم مرو گے تو تم جس چیز کو چھوڑ کر جاؤ گے لوگوں کے دلوں میں تمہارے اخلاق ہوں گے۔ بے شک حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، معاف کیجیے گا مجھے ایک واقعہ بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں تاکہ گفتگو کا عنوان کا حق تو میں ادا نہیں کر سکا، لیکن آپ آئے ہیں تو ایک چیز آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس علماء کو استاد تھے، فقہاء کو استاد تھے، درس و تدریس دینے والا ایک اپنے زمانے کا جگت امام تھا حضرت عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ ایک شخص ان کے پاس آیا،
کہا حضور میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں دل کے کانوں سے، ہر انسان چھوٹا بڑا عالم غیر عالم ہر انسان سنے۔ فرماتے ہیں مجھے وقت دیجیے آپ کا، فلاں دن میں آپ کی دعوت کروں گا۔ حضور نے اجازت دی تھی، ٹھیک ہے جاؤ دعوت کرو، پھر میں تمہارے دعوت پانے دولت پانے پر دعوت کے مقررہ وقت پر پہنچ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، وہ دن آیا، حضرت نے نماز ظہر ادا کی اور دعوت کی، اس کے مکان پر پہنچے۔ جب دستک دی تو شخص اندر سے باہر آیا اور باہر آنے کے بعد وہ چونک گیا، حضور آپ؟ ہاں تم نے مجھے دعوت دی تھی۔ وہ میرے ذہن سے تو نکل ہی گیا کہ میں نے آپ کی دعوت کا وقت طے کیا تھا، مجھے معاف کیجیے، میرے ذہن سے نکل گیا۔ حضرت عثمان حیری جو بڑے بڑے استادوں کے استاد تھے، علماء کے استاد تھے، فقہ کے استاد تھے، ایک اپنے زمانے کے مایاناز محدث تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہوتا انسان بھول جاتا ہے۔ تو انہوں نے اس کے ایکسکیوز کو ایکسپٹ کیا اور واپس چل دیے۔ جب وہ واپس چار راستے تک پہنچے تو پھر ان کے پیچھے گیا دوڑتے، کہا حضور آپ دعوت تو میں نے دی تھی، آپ واپس مت جائیے، واپس میرے مکان آئیے، میں کچھ تلاش کر لوں گا، اگر کچھ مل جائے گا تو پھر میں آپ کو کھلا دوں گا، دعوت کروں گا۔ تو حضرت نے اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے، بتاؤ آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ دعوت دینے کا طریقہ یاد نہیں، تمیز یاد نہیں، عادات یاد نہیں، رولز ریگولیشنز یاد نہیں، بلا کر سلیم کر رہے ہو۔ ہمیں دعوت میں بلایا، کھانا ختم ہو گیا تو لوگ طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر ہماری قابل توازن نہ کی جائے، ہمارا احترام نہ کیا جائے، ریسپیکٹ نہ دی جائے تو بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن حضرت عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ٹھیک ہے چلو واپس مکان پر آئے، آپ رکیے میں اندر تلاش کرتا ہوں۔ تلاش کیا، کچھ نہ ملا، کہا گھر میں کچھ نہیں ملا، معاف کر دیجیے، اگلی بار دعوت کی جائے گی۔ عثمان حیری نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، واپس آئے گا۔ اتنا بڑا امام کتنی عاجزی پسند تھا، چہرے پر غم نہیں آیا، شکر نہیں آیا۔ ایک بار آیا لوٹا دیے گئے، دوسری بار بلا کر آیا پھر لوٹا دیے گئے، آگے چلے گئے۔ جب آگے چلے گئے پھر لوٹنے گیا، حضور سیدھا مل گیا ہے، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان حیری نے فرمایا ٹھیک ہے، واپس آ گئے۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے، آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ، بڑی بڑی باتیں کرتے، اسے دو چار واپس مار دیتے۔ اتنا بڑا وہاں کا امام سر جھکایا، وہ واپس ان کے دولت کا دیتا آیا۔ جب اندر گیا کہنے لگا مجھے معاف کیجیے، وہ سرکہ بہت پرانا ہو چکا تھا اور خراب ہو گیا، وہ کھانے کے لائق نہیں رہا، میں کھانا نہیں کھلا سکتا۔ حضرت عثمان ہے کہنے لگے کوئی بات نہیں، اللہ تمہیں جزائے کر دے، کہہ کر جانے لگے۔ جب جانے لگے تو پھر پیچھے گیا دوڑتے ہوئے، دوڑنے کی بات فرمایا حضور مجھے معاف کر دیجیے، میں آپ کی دعوت بھولا نہیں ہوں، بلکہ میں نے یہ سنا تھا لوگوں سے کہ عثمان حیری بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت اعلیٰ ذوق ان کے ہیں، اعلیٰ اخلاق ان کے ہیں۔ تو ایک بڑی نقل اعلیٰ ملک عظیم تو قرآن میں ہے، لیکن اس کی تفسیر بیان کرنے والا عثمان حیری کے اخلاق کیسے ہیں میں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں آزما رہا تھا آپ کو کہ آپ کہیں دیش میں نہ جائیں، غصے میں نہ جائیں، آپ کا نفس آپ پر غلبہ نہ پا جائے، میں آپ کو آزمانا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے چار بار آپ کو اپنے مکان سے واپس کیا، میں نے سارا انتظام کر رکھا، آپ واپس چلیے۔ حضرت عثمان حیری نے فرمایا تو میرے اخلاق کی تعریف کر کر مجھے چڑھاتا ہے، تو میرے اخلاق کی تعریف کر کر مجھے چڑھاتا ہے؟ سن، یہ کوئی اخلاق نہیں ہے، یہ عادت تو ہمارے محلے کے کتوں میں موجود ہے۔ اگر انہیں روٹی کا ٹکڑا بتایا جائے وہ چلے آتے ہیں، مارا جائے واپس چلے جاتے، پھر روٹی کا ٹکڑا ڈالو پلٹ کر آتے، پھر ہٹالو چلے جاتے ہیں۔ یہ عادت تو کتوں میں موجود ہے۔ اگر عثمان حیری انسان ہو کر بھی اتنا بھی اپنے نفس پر غلبہ پانا سکا تو پھر وہ کتوں سے بھی زیادہ بے گزرا ہے۔ یہ اعلیٰ اخلاق کی بات نہیں ہے، یہ تو انسان ہونے کے لیے پہلی دلیل ہے کہ انسان کے اخلاق ایسے ہونے چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ کتوں اٹھ بلیا چل یاد بنا لے، ورنہ بازی لے گئے کتے۔ اگر ہم نے اپنے رب کو، اپنے محبوب کو منا نہیں لیا تو پھر ہم سے بہتر تو کتے ہو گئے۔ اگر ہم اپنے آپ کو انسان میں شمار کرنا چاہتے تو پہلی چیز اخلاق اچھے کرو۔ یہ بہت اہم چیز ہے، تم مر جاؤ گے، کوئی تمہاری نماز کسی کو یاد نہیں رہے گی،
تمہارے صدقے، تمہارے روزے، تمہاری تہجدیں، تمہارے نوافل، تمہارے ذکر و اذکار، یہ سب تمہارے ساتھ، لیکن تم جو دوسروں کے دلوں میں چھوڑ کر جاؤ گے تمہارے خلاف ہوں گے۔ اور دوسری چیز اختتامی بات ختم کرتے ہیں، جو بھی نیکی کرو، اچھا عمل کرو، بتاتے نہیں کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں کچھ لوگوں کے اونٹ پہاڑ کے برابر نیچے لے گئے، لیکن انہیں ایک بھی نیکی کی جزا نہیں ملے گی۔ اللہ فرمایا کہ تم نے یہ نیکی تو دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کہا، لوگوں سے زاہد کہلوانے کے لیے، متقی کہلوانے کے لیے، سقی کہلوانے کے لیے تمہیں صدقہ دیا تھا، تو نے نیکی تو میرے لیے نہیں کی، تو تجھے کوئی نیکی کا صلہ نہیں ملے گا۔ لوگوں نے دنیا میں تیری نیکیوں کی تعریف کر دی، بس تیری نیکیاں دنیا ہی میں ختم ہو گئی، آخرت میں اس کا ایک بھی صلہ نہیں ملے گا۔ تو نیکی کرو تو چھپا کر نیکی کرو، بہت چھپا کر نیکی کرو۔ معاف کیجیے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوفہ جاتے تھے اکثر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ملاقات کے لیے۔ جب راستے میں ایک مسجد تھی، وہاں پر نماز کے لیے رکتے، تو وہاں پر مسجد کے بالکل قریب میں ایک سرائے خانہ تھا، مہمان خانہ، وہاں پر مسافر کچھ دیر کے لیے آرام کیا کرتے تھے۔ تو جب بھی حضرت عبداللہ ابن مبارک کوفہ جاتے تو سرائے خانے میں رکتے تھے۔ وہاں پر ایک غریب انسان تھا، نوجوان تھا، وہ حضرت کی ہمیشہ خدمت کرتا تھا عبداللہ ابن مبارک کی، اور ان کا پاؤں دبانا، خدمت کرنا، کھانے پینے کا بندوبست کرنا، سارے معاملات میں دیکھتا تھا، صحبت میں رہتا تھا۔ ایک دن عبداللہ ابن مبارک وہاں پر گئے سرائے خانے میں، تو اس نوجوان کو نہیں پایا، نہیں تھا وہاں پر۔ تو لوگوں سے پوچھنے لگے اس کے بارے میں۔ ایسا ہوتا ہے نا، انسان کو کسی سے لگاؤ ہو جاتے ہیں، جب وہ نہ دکھے تو لوگ پوچھتے ہیں وہ کہاں پر جو ہمیشہ رہتا تھا، میری خدمت کرتا تھا، آج موجود نہیں، کیا ہوا؟ سب تحت ہے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ چونکہ غریب تھا تو اس نے اپنے کچھ ضروریات کے لیے لوگوں سے قرض لیا تھا، قرض اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ پیڑ نہ سکا، تو کچھ لوگوں نے جا کے اس کے خلاف شکایت درج کروا دی تھی، تو وہ غریب کے کوتوال نے اسے پکڑ کر کچھ دنوں سے جیل میں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ بات جب حضرت عبداللہ ابن مبارک پہنچے، عبداللہ ابن مبارک اس کی اطلاع لے کر کوتوال کے پاس گئے، اور کوتوال سے جا کر اس شخص کے بارے میں معلوم کیا، تو پتہ چلا کہ اس پر اتنے دنار قرضہ موجود ہے، بڑی رقم تھی وہ۔ تو عبداللہ ابن مبارک نے کہا اگر میں یہ قرضہ میں ادا کر دوں تو تم اس نوجوان کو چھوڑ دو گے؟ کوتوال نے کہا اگر ہاں تم اگر قرضہ دے دو گے تو جن لوگوں نے شکایتیں کی ان کا مال اگر نہیں مل جائے گا تو ہم اس نوجوان کو چھوڑ دیں گے۔ کہا ایک شرط میں تمہیں قرضہ ادا کروں گا کہ تم کبھی یہ مت بتانا کہ اس نوجوان کا قرضہ عبداللہ ابن مبارک نے ادا کیا، تم مت بتانا، میرا نام مت بتانا، یہ شرط تم میں سے وعدہ کرو، پھر میں کہوں گا میں قرضہ ادا کروں گا۔ اس نے وعدہ کیا، قرضہ عبداللہ ابن مبارک نے ادا کر دیا۔ جب اس نوجوان کو پتا چلا کہ ایک انجان آدمی اس کا قرض ادا کر دیا ہے، فوج سے رہا کر دیا گیا، تو لوگوں کے پاس جاتا تھا، کوتوال سے اس نے اصرار کیا، پوچھا میرا قرض کس نے ادا کیا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے اس کا نام نہیں پتا، میں اس کا نام نہیں بتا سکتا، نام نہیں بتا سکتا۔ اس نے وعدہ لیا کہ نام نہ بتانا۔ تو شخص کہتا ہے کتنا بڑا نیک انسان ہوگا کہ اس نے میری اتنی بڑی مدد کی، اگر وہ میری مدد نہ کرتا، قرضہ نہ اتارتا تو میں زندگی بھر جیل میں رہتا اور میں کبھی باہر نہ آتا، کبھی آزاد نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، اس نے میرا قرضہ اتار کر مجھ پر احسان کیا ہے، میری زندگی کو اس نے اپنے لیے گروی بنا لیا ہے، میں زندگی بھر اس کی غلامی کروں گا، بس مجھے اس کا نام بتا دو۔ کوتوال نے بڑی اصرار کرنے پر بھی نام نہ بتایا۔ پھر وہ شخص عبداللہ ابن مبارک سے ملاقات کے لیے آیا۔ عبداللہ ابن مبارک سے ہر بار کہتا تھا تم بڑے نیک آدمی عبداللہ ابن مبارک، حضور حضرت جی تمہاری عبادتیں بہت زیادہ ہیں، پرہیزگاری بہت زیادہ ہے، لیکن میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو تم سے بھی زیادہ عبادت گزار ہے، تم سے بھی زیادہ متقی پرہیزگار ہے۔ وہ شخص ہے جس نے میرا قرضہ اتارا ہے، وہ کتنا بڑا انسان ہوگا، کتنا اچھا انسان ہوگا۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے تھے کہ دعا کرو اللہ نے مجھے کوئی ایسی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلسل یہ معاملہ چلتا ہے، وہ شخص ساری زندگی اس شخص کی تعریف کرتا رہا، اتفاق کے طور پر اس کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے، عمر گزر گئی، اور عبداللہ ابن مبارک بھی بیمار ہو گئے، گھر میں رہتے تھے، یہاں تک کہ موت کا فرشتہ آیا اور عبداللہ ابن مبارک کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ نوجوان کئی برسوں کے بعد اس کوتوال سے ملاقات ہوئی دوبارہ، تو کوتوال سے کہنے لگا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں وہ شخص کون تھا جس نے میرا قرضہ ادا کیا، مجھے بتاؤ، میں اس کا ایک بار شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اسے دیکھنا چاہتا ہوں، ورنہ میں یہ حسرت دے کر کوئی قرض کرے اس کا حساب کرے نہ چاہوں گا، مجھے اس کا نام بتاؤ۔
تو اس نے کہا تم اس کا نام نہیں جانتے؟ تم تو ہمیشہ اسی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، اسی کے ساتھ کھاتے پیتے ہو، تم اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے، تمہیں اس کا نام نہیں پتا؟ کہا کون ہے؟ تو اس نے نام بتانے سے انکار کیا ہے۔ اللہ کا واسطہ تم نے دیا ہے تو چلو بتا دیتا ہوں، اس کا نام عبداللہ ابن مبارک ہے۔ جب بات ان کی کانوں تک پہنچی، وہ دوڑتے عبداللہ ابن مبارک کے مکان پر آئے۔ جب سفر کر کر عبداللہ ابن مبارک کے پاس آئے تو عبداللہ ابن مبارک کا انتقال ہو گیا تھا، اور کچھ لوگ اندر جا رہے تھے، کچھ لوگ باہر آ رہے تھے۔ وقت کا امام تھا، لوگ چارپائی پر امام کے رکھ کر لاش مبارک رکھ کر زیارت کر رہے تھے۔ وہ اندر گیا اور حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پاؤں کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کہنے لگا کہ عبداللہ ابن مبارک، آپ کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں، آپ کا تقویٰ بہت زیادہ ہے، مجھے نہیں معلوم آپ کتنے بڑے عبادت گزار ہیں، لیکن میں اتنے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جو نیکی آپ نے میرے ساتھ ہاتھ چھپا کر کی ہے، مجھے امید ہے اللہ تمہیں اسی نیکی کے برکت سے تمہاری مغفرت فرمائے۔ سبحان اللہ۔ جی، نیکیاں چھپا کر کرو، یہ ہمارے اسلام کا طریقہ تھا۔ آج ہم تو کوئی نیکی نہیں کرتے، اسے فیس بک پہ ڈالنا چاہتے ہیں، اسے اخبار میں چھپوانا چاہتے ہیں، لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں فلاں بیوہ کی مدد کر رہا ہوں، فلاں انسان کی مدد کر رہا ہوں، فلاں مسجد میں اگر 500 روپے میں چندہ بھی دیا جاتا ہے تو زور سے نام دیا جاتا ہے کہ فلاں صاحب نے مجھے کرنا تعاون کیا۔ پھر دوسروں کو بتانے کے لیے کیا، دوسروں کو سنانے کے لیے کیا، اپنی آخرت کے لیے کرو، اپنے لیے کرو۔ ایھکم احسن عملا، اللہ تم سے اچھے اعمال کا حساب لے گا۔ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو پھر سفر اچھے سے گزرے گا، منزل پر پہنچو گے، اور اگر اعمال صحیح نہیں ہوں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا معاملہ الگ فرمائے گا۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اللہ نے فرمایا جو نیک لوگ ہوں گے، متقی لوگ ہوں گے، کل قیامت کے دن رحمان کی بارگاہ میں مہمان بنا کر لائے جائیں گے۔ رحمان کی دیکھو اللہ کی کتنی صفتیں، جبار قہار، ساری صفتیں اللہ کی، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اللہ فرماتے ہیں جو متقین لوگ ہوں گے، پرہیزگار لوگ ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، کل قیامت کے دن رحمان کی بارگاہ میں مہمان بنا کر پیش کیے جائیں گے۔ آج دنیا میں ہمارے پاس کوئی مہمان آ جائے، اس کے ساتھ سختی کرتے ہیں، اس کے ساتھ باز خوش کرتے ہیں۔ رحمان جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس کے دربار میں پیش کیے جائیں گے تو مہمان بنا کر پیش کیے جائیں گے۔ وَنُسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِفْرًا، اللہ فرماتا ہے اور جو مجرم لوگ ہوں گے انہیں کل قیامت کے دن جہنم کی طرف پیاسا ہانکا جائے گا۔ اب ہمیں متقی بننا ہے اور مجرم بن کر قیامت کے دن اٹھنا ہے، یہ اللہ نے ہمارے ذمہ اختیار میں رکھا ہے۔ تو آخرت کا سفر شروع ہو گیا ہے، ہم ہر دن موت کے قریب جا رہے ہیں۔ بس یوں سمجھو کہ یہ آج عمل کا دن ہے، اور جب سفر شروع ہو جائے گا تو عمل ختم ہو جائے گا، صرف حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ انسان لاکھ کوششیں کر لے ایک تسبیح پڑھنے کی، ایک تسبیح، بس اس کی نیکیاں میرے نام اعمال میں اضافہ کر دیا، وہ قیامت تک انتظار کرتا رہے گا، لیکن ایک تسبیح کا بھی ثواب اپنے نام اعمال میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ وہ سارے ثواب، وہ ثواب جاریہ، وہ سارے معاملات الگ ہیں، لیکن خود عمل کر کر حاصل نہیں کر سکے، اس کے اعمال کا دفتر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ وہ ہم سفر کی تیاری کریں، اللہ کہنے سننے سے زیادہ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ قدر کے حساب سے حفاظت فرمائے، ہم سب کی آخرت اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے